کتنی خوبصورت بات یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھی ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ بنی اسرائیل قوم جب بیابان میں سے گزر رہی تھی تو موسیٰ نے استثنا کی کتاب اس کے پہلے باب میں اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھی ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے خدا نے بالکل بنی اسرائیل قوم کو اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھا جیسے انسان اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے پھرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، موسیٰ نے اس بات کی تصدیق کی، خدا کا کلام اس بات کے بارے میں ہمیں گواہی دیتا ہے کہ رات کے وقت وہ آگ میں اور دن کے وقت وہ ابر میں ہو کر چلا تاکہ وہ ان کو راستہ دکھائے۔ لیکن پھر بھی خدا کی بے پناہ محبت، خدا کی بے پناہ رہنمائی اور خدا کی بے پناہ فراہمی کے باوجود بنی اسرائیل قوم نے خدا کا یقین نہ کیا اور ہر بار شک کیا خدا کی فراہمی پہ، خدا کے وعدہ پہ، خدا کی باتوں پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ وہ خدا جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، کیا وہ ہمیں مارنے کے لیے یہاں پر لایا ہے؟ اور بالکل اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت دفعہ ہم بھی خدا کی پاک ذات پہ شک کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں خلق کیا ہے، 9 ماہ ہماری ماں کے پیٹ میں رکھ کر ہمیں تشکیل دیا ہے، ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جسم کو، ہمارے فیچرز کو ایک ایک عضو سے وہ واقف ہے، کیونکہ 9 ماہ اس نے ہماری زندگی پہ کام کیا اس سارے تخلیق کے عمل میں۔ لیکن اس کے باوجود جس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، جو خدا ہمیں دنیا کے ہر ایک انسان سے بہتر جانتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہم اسی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم اسی پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ ہم شاید دنیا کے کسی انسان پہ یقین کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، اس کی مدد پہ آس لگا لیں گے۔ اب وقت ہے کہ دنیا سے نظریں ہٹا کر، لوگوں سے نظریں ہٹا کر، ان ہاتھوں سے نظریں ہٹا کر جن کی طرف ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم خدا کی طرف اپنی نظروں کو لگائیں، ہم خدا پر اپنے یقین کو، اپنے توکل کو ٹھہرائیں، کیونکہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ خدا کی ذات وہ ذات ہے، جس طرح سے انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے ایسے ہی خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جیسے انسان اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اٹھائے لیے پھرتا ہے، بالکل ایسے ہی خدا آج بھی اپنے لوگوں سے ایسی ہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا کی محبت کا یقین کیجئے، خدا کی رہنمائی کا یقین کیجئے، خدا کی تسلی کا اور اطمینان کا یقین کیجئے، جو دنیا کی تسلی اور اطمینان سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خدا کو موقع دیجئے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار آپ کی زندگیوں میں اور بھی اچھے طریقے سے کر سکے۔ بنی اسرائیل قوم نے خدا کی اس محبت کا یقین نہ کیا اور ہر بار نقصان اٹھایا، اور آج بھی دنیا، لوگ، خاندان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جب اس کی محبت پہ یقین کرتے ہیں، زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ انسان بننا چاہتے ہیں جو خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں دیکھیں، خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں، تو پھر خدا کی محبت پہ یقین کیجئے، خدا کی گائیڈنس پہ، خدا کی رہنمائی پہ یقین کیجئے، خدا کے وعدوں پہ یقین کیجئے۔ خداوند کی برکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ May God bless you۔ آمین۔ پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 9 باب۔ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟
اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو۔ جو میرا امتحان کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے، کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برناباس کو ہی محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون طاقتستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاس ہی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے۔ بس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئی تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ بس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں۔ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں کہ گنتی کی کتاب اس کا 36 باب، اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلاد بن مکیر بن منسی کے آبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ قرعہ ڈال کر یہ ملک میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا، اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلافہاد کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے، لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراث ہمارے باپ دادا کی میراث سے نکل کر اس قبیلہ کی میراث میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی، یوں وہ ہمارے قرہ کی میراث سے الگ ہو جائے گی، اور جب بنی اسرائیل کا سال یوبلی آئے گا تو ان کی میراث اسی قبیلہ کی میراث سے ملحق کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی، یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث سے ان کا حصہ نکل جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلہ کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سو سلاف فہاد کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے
کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے، تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے اپنے قبضہ میں رکھیں، اور صلہ فہد کی بیٹیوں نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، کیونکہ مہلا اور ترزا اور حجلہ اور ملکہ اور نوآ جو صلہ فہد کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئی، یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں، اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی۔ جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے وہ یہی ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا پہلا باب۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو سوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسرات اور دیزب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں۔ کوہ شعیر کی راہ سے حورب سے قادس برنی تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کہیں۔ یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کو جو حسبون میں رہتا تھا مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استارات میں رہتا تھا ادرئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے، سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔ اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا۔ اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے بیابان میں سے ہو کر گزرے، جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا۔ پھر ہم قادس برنی میں پہنچے، وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ دیکھ اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور نہ خوف کھا نہ ہراساں ہو۔ تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں، اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا، اور کون کون سے شہر
ہمارے راستہ میں پڑیں گے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے اور وہ روانہ ہوئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے اور وادی اسکال میں پہنچ کر اس ملک کا حال دریافت کیا اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے، تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لایا تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر ڈالے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور ان کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں سوائے اس کے ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد کو بھی دیکھا۔ تب میں نے تم کو کہا کہ خوف زدہ مت ہو اور نہ ان سے ڈرو، خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے، سوائے یفنا کے بیٹے کالب کے، وہ اسے دیکھے گا اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور پر کی۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا کہ تو بھی وہاں جانے نہ پائے گا، نون کا بیٹا یشوع جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے وہاں جائے گا، سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا پر تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا اور شعیر میں مارتے مارتے تم کو حرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا۔ سو تم قادس میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔